وومن ایکشن فورم کا تعارف کروا دوں کہ وومن ایکشن فورم 1981 میں ضیاء الحق کے دور میں اوائلی قوانین جو بنے تھے عورتوں کے خلاف، اس کے لیے مزاحمتی طور پر یہ تنظیم جو ہے یہ بنی تھی۔ اس کے مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں الگ الگ شہروں میں، اور اس وقت ہمارے 5-6 جو ہے ہمارے چیپٹر ہیں۔ تو اور ہم چاروں میں سے یہ کوثر اس کے ہیں، میں عطیہ داؤد ہوں، عظمیٰ نورانی اور انیتا پنجانی۔ ہم چاروں نے وومن ایکشن فورم کی طرف سے ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا جب اجمل سامنت کا کیس ہوا تھا اور اجمل سامنت کا قتل ہوا۔ اس وقت جو ہے پورے معاشرے میں، پورے سندھ میں جو ہے اس کے لیے ایک بہت غم اور غصہ بھر گیا تھا، اور اور ہمیں بھی اس کا اتنا ذاتی طور پر بہت رنج ہوا تھا، اور ہم ان کے جلسے میں شریک ہوئے تھے، احتجاج میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن ہم اس کو اپنے طور پر دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اس لیے ہمارے گروپ نے اس کا دورہ کیا۔ ہم لوگ کندکوٹ گئے، سکھر گئے، اور اس کے علاوہ مختلف شہروں میں جا کر ہم نے مختلف سول سوسائٹی کے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی، اور ہم اجمل کے یہ ہماری اور دوستیں بتائیں گی، لیکن ہم نے اس میں ایک تو متاثرہ فیملی کے ساتھ، جو اجمل کی فیملی کے ساتھ ملاقات کی، خود اجمل کے بھائی طارق سامنت کے ساتھ بات کی، اور اس کے علاوہ سول سوسائٹی، وکیل، NGOs اور مختلف لوگوں کے ساتھ ہم نے ملاقات کی، اور اس کیس کو ہم نے سمجھنا چاہا کہ اس کی پیچھے کیا ہے۔ یہ ایک صرف قتل ہے؟ ایک بندہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آتا ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے؟ کیا اس کے جو پیچھے اسباب کیا ہیں؟ تو اس کے لیے ہم نے ان تمام لوگوں کی باتیں سنی، تو ہمیں وہاں اس کا جو جڑ نظر آئی۔ ہم نے پولیس سے بات کی، اور ہم نے کوشش کی جو سندرانی قبیلہ ہے اس کے بھی بندے کس سے ملیں، لیکن وہ ہم اس سے مل نہیں پائے، یا انہوں نے ہم سے ملنا نہیں چاہا تو اس لیے ہم نہیں مل پائے ان سے۔ تو ہمیں جو وہاں پر ایک امپریشن ہوا کہ جو صرف اس کے پیچھے قتل ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا کیا مسائل ہیں۔ غربت انتہا درجے تک پہنچ گئی ہے، یہ اسی میں سے نکلتا ہے جس پر یہ ساتھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ دھاڑیل جو سسٹم ہے جو اب اتنی زیادہ بڑھ چکا ہے، وہ اس سے نکلے گا۔ آنر کلنگ جو بڑھ گیا ہے، اس کا بھی اسی سے تعلق ہے۔ تو ہم سب باری باری اس پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ ہم نے کیا وہاں دیکھا، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، اور ہم آپ سے کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس چیز پر ہم آگے کیسے بات کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب تو ہمارے پاس جب ہم اجمل کے کیس کے سلسلے میں جب بات کرنے گئے، تو ہم یہاں پر صرف جب تھے تو ہمارے پاس صرف ایک پوائنٹ آف ویو تھا، اور وہ یہ تھا کہ اجمل کیونکہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، PhD بندہ ہے، تو وہاں کا جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں تعلیم نہ پھیلے، اس لیے انہوں نے اس شعور کو جو ہے ختم کرنا چاہا۔ لیکن جب ہم وہاں گئے تو ہمیں 2 پوائنٹ آف ویو نظر آئے۔ اس میں کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہاں یہ صحیح ہے، ان لوگوں کا ٹارگٹ یہ ہے، لیکن کافی سارے جو لوگ تھے ان کا یہ تھا کہ ضروری نہیں، اگر کوئی جو گولی ہے وہ کسی پڑھے لکھے بندے کو نہیں پہچانتی، اس کی جگہ پر کوئی بھی بندہ ہوتا وہ مارا جاتا، کیونکہ ان کو صرف قبیلے کا لیبل ہے۔ تو یہ قبیلے کے جھگڑوں کی وجہ سے جو وہاں ایک شدید غربت پھیلی ہے، اور وہاں سیاسی پارٹیاں کیا جو ان کا کردار کیا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں کی پولیس، وہاں کے جو لوکل زمیندار ہیں، ان لوگوں کا آپس میں ان تمام جھگڑے کے ساتھ کیا تعلق بن رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو تھی وہ ہمیں نظر آیا کہ یہ صرف ایک قتل نہیں ہے، اس پہ سینکڑوں قتل ہیں۔ یعنی ہمارے وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی ہمیں مسلسل اس کیس کو فالو اپ کر رہے ہیں، تو ہر دوسرے تیسرے دن یہ قتل ہو رہا ہے۔ ڈکیتیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں
تو جو اس کا بھی سبب ہمیں اسی میں نظر آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو غربت حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے اس کا بھی اس قبیلے جرگے کے سسٹم سے ساری قبیلے جھگڑے کے سسٹم سے ان چیزوں سے بہت زیادہ اس کا حصہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. تو اب ہم جن لوگوں سے ملے اجمل کی فیملی، اس کے علاوہ جو پولیس کا رویہ اور اس کے سول سوسائٹی، تو ان لوگوں کے ساتھ کون بات کرے گا آپ لوگوں میں سے؟ تم. ہاں. تو اب یہ تھا کہ اجمل اس کیس سے جیسے ہمیں نظر آتا ہے ایک بندہ مر گیا. اور دوسری بات یہ بھی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ وومن ایکشن فورم جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے انسانی حقوق کے ساتھ، اور اس کے علاوہ وہ جڑی ہوئی ہے عورتوں کے حقوق کے ساتھ بھی. تو یہ انسانی حقوق اور عورتوں کے حقوق ایک ہی بات ہے، لیکن ان دونوں کا آپس میں اس طرح سے تعلق ہے کہ عورت وہ بھی بھگتتی ہے، لیکن عورت جو ہے وہ اور مزید اس کا دوہری اور 3 گنا زیادہ اس چیز سے بھگت رہی ہے. تو ہمیں ایک جو بظاہر ایک قتل نظر آیا، لیکن جب ہم وہاں گئے ان کی فیملی سے ملے یا ان لوگوں سے ملے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ کتنا گہرا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے. تو وہ جو ہم ان لوگوں سے اندر سے جا کر ان لوگوں سے باتیں کی، ان کے لیے اب میں عظمیٰ نورانی سے کہوں گی کہ وہ اس کے فیملی کے متعلق اور جو ان کے اس قتل میں جو لوگوں پر نفسیاتی، ذاتی اور یہ جو نقصان ہوا ہے اس پر تھوڑی سی بات کریں. تھینک یو عطیہ. جیسے عطیہ نے بتایا کہ ہمارا مقصد کیا تھا وہاں جانے کا، اور ہم ایک عورتوں کے حقوق کی تنظیم ہے جو 1981 سے ہم عورتوں کے مسائل پر کام کر رہے ہیں، ان کے برابری کے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. اور ہم جو بھی ایز اے ویمنس رائٹس گروپ ہمارا جانے کا مقصد یہی تھا کہ جب ہم کسی بھی جھگڑے کو دیکھیں تو اس کے مختلف جو پرسپیکٹیوز ہیں نا اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو میرے نزدیک جو مجھے لگتا تھا کہ ضروری ہے کہ ہم اس کی فیملی سے بھی ملیں، ان کی گھر کی عورتوں سے ملیں، کیونکہ عام طور پر پبلک میں جب بات کرنے آتے ہیں جو لوگ وہ ان کے گھر کے مرد ہوتے ہیں. سول سوسائٹی سے بھی زیادہ تر تعداد جو ہے مردوں کی آتی ہے اور وہ اپنے پہلو کو بیان کرتے ہیں. تو بیسکلی یہ جو ٹرائبل کانفلکٹس ہیں اور قبائلی جھگڑے کہہ لیں یا اس کو، تو وہ یہ سلسلہ تو آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے اور یہ انٹرینچڈ ہو چکا ہے ہمارے سسٹمز میں. اس کو آئی تھنک اس کو براڈن کرنے کے لیے اس پرسپیکٹیو کو ہم نے پہلے بھی ایک ویف نے اس طرح سے کیا تھا کہ جب کراچی میں کانفلکٹ ہوا تھا، وائلنس ہوا تھا، تو ہم نے یہی کہا کہ بھئی اس وائلنس کا اثر کیا ہوتا ہے خواتین کے اوپر. تو اس وقت بھی ہم نے خواتین کو جمع کیا تھا، اور جب ان کا پہلو سامنے آیا جو ایک ایموشنل ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے ان جھگڑوں کا، ان کا چونکہ ڈائریکٹلی تو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے جھگڑے سے. تو ہم لوگ نے ان کی اجمل ساون کی بیوی کے پاس گئے. جب ہم اس کے پاس پہنچے تو وہاں اس کی ماں تھی اس کے پاس بیٹھی ہوئی، اس کی بہن تھی اور اس کے بچے تھے، اس کے بہن کے بچے تھے، اور یہ ساکت بالکل درد بھری آنکھوں لیے وہ وہاں لیٹی ہوئی تھی. اور جب ہم وہاں گئے اور کچھ نہیں، اس نے بولا نہیں کچھ، اتنی دیر ہم بیٹھے بولا نہیں. ہم نے جب ہمدردی کی تو اس کی آنکھوں سے صرف آنسو بہے، اور وہ اس لیے لیٹی ہوئی تھی کیونکہ اس کا 2 دن پہلے اس کا فل ٹرم آلموسٹ پریگننسی تھی. اور جب اجمل ساون کی کوئی خبر نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہیں، کیوں نہیں آ رہے، وہ گیا تھا اس علاقے میں جہاں اس کو نہیں جانا چاہیے تھا، جہاں قبائلی جھگڑے چل رہے تھے. تو وہاں پر جو فون جب اس کا آیا اس کے پاس اس کے ہسبینڈ کے فون سے، تو اس آدمی نے اس کو بتایا کہ اس کا شوہر جو ہے اس کا قتل ہو چکا ہے. تو وہ اس کو جو شوق لگا ہے نا، اس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا، اور اس کی وجہ سے وہ بچہ بھی ضائع اس لیے ہوا، حالانکہ فل ٹرم بیبی تھا اس کا. تو شی لاسٹ اے بیبی. تو یعنی کہ ایک اس کے اوپر غم ہوا اس کا اپنے ہسبینڈ کا، جو ابھی ریسنٹلی واپس آیا تھا، اپنی فیملی کے پاس واپس آیا تھا اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے، اور کہ میں اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ رہوں. وہ دکھ اس کو ہوا، اور اس دکھ کی وجہ سے اس کا بچہ بھی گیا اس سے. تو وہ اس کے پاس تو کوئی الفاظ ہی نہیں تھے بولنے کے کہ میں کیا، میرا تو غم اتنا گہرا ہے یہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے نا. میں اس ٹرائبل کانفلکٹس کے
कुंजल में फंस गई हूँ, क्योंकि ये मर्दों के झगड़े हैं, ये मर्द हैं आपस में जो वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। औरतों का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, औरतें तो अमन की बात कर रही हैं, वो तो चाहती हैं कि उनके फैमिलीज जो है सुकून से रहें। और अजमल सावर की फैमिली सक्खर इसीलिए आई थी बिकॉज दे वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम द वायलेंस इन दैट एरिया, और वो आए थे इसीलिए कि अच्छी तालीम हो और हम उससे हट कर अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन वो जो फैमिली फ्यूड्स होते हैं वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आज भी उनके फ्यूड्स उसी तरह से बरकरार हैं। तो हमें यही देखना है कि इस चीज़ को किस तरह रोका जाए। ये क्यों 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन ये ट्राइबल कल्चर जो है, ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स हैं, ये गुर्बत जैसे ने बात की, ये सिलसिला तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो एक तो लैंडलॉर्ड है और एक उसके सर्विट्यूड में लोग हैं जो उनके कहने पर एक दूसरे का कत्ल करते हैं। तो आई थिंक इस चीज़ पर मज़ीद रोशनी मैं अनीता से कहूँगी कि वो डालें और पूरा इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि ये क्या है इसके। थैंक यू उस्मा, थैंक यू आप सबका कि आप बैठे हैं। ये जो कबायली झगड़े असल में तो इसके हमें रूट से देखना चाहिए कि इसका रीज़न क्या है, इसके बेनिफिशरी कौन है और ये क्यों हो रहे हैं, और उसमें से और क्या क्या वाक़यात जन्म ले रहे हैं। अभी कल तक मुझे जो न्यूज़ मिली है कि कल कंदकोट से एक हफ्ते में 32 किडनैपिंग नहीं 20 किडनैपिंग हुई हैं, और इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा। अभी ये पहले कभी भी बच्चों को नहीं उठाया जाता था, अभी ये बच्चों को उठाया जाता है, औरतों को उठाया जाता है। और दूसरा कारोकारी में क्या है, जब हम वहाँ के सिविल सोसाइटी से मिले, वहाँ के पॉलिटिशियन पार्टी के डिफरेंट लोगों से मिले, तो वहाँ उन सब का क्या ख्याल था? उन सब का ख्याल ये था कि यहाँ पे लाल क्यों है, इस वजह से है कि यहाँ पे सबसे जो कराची के बाद सेकंड जनरेट होती है इकोनॉमी, कराची के बाद कचमोर डिस्ट्रिक्ट से और घोटकी डिस्ट्रिक्ट से होती है। बकौल उनके उनके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूँगी, जो भी बात करूँगी वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उनकी तरफ से कह रही हूँ कि उनका क्या मानना है। उनका मानना ये है कि क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी इकोनॉमी जनरेट होती है आफ्टर कराची, तो सेकंड नंबर पे उस इकोनॉमी पे किसका होल्ड है, वो होल्ड कौन अपने पास रखना चाहता है। और ये जानबूझकर कबायली झेड़े की करवाए जाते हैं। जरगा सिस्टम जो बैन है ऑफिशियली, लेकिन बज़ाहिर तो ऑफिशियली बैन है, लेकिन ये सारे यहाँ पे जो भी सज़ाएं मिलती हैं या जिनको बरी किया जाता है, वो कबायली सिस्टम, वो जो जरगा है, वो कारेकारी का भी मेन रीज़न है। क्योंकि उसमें क्या किया जाता है, एक फ़र्ज़ करे कि किसी पे किसी पे कोई इल्ज़ाम लगता है, तो जो कारा होता है उसके ऊपर उसकी हैसियत के बकौल इनके कि अगर वो कोई गरीब बंदा होता है कि उस पे 20 लाख से शुरू होता है उसको जुर्माना, अगर थोड़ा मिडिल क्लास का होता है 40 लाख, ये 60-50 लाख तक जुर्माना चला जाता है। और उस जुर्माने का रीज़न ये होता है, मैंने कहा अगर गरीब है तो 20 लाख कैसे पे करता है, तो उन्होंने बोला फिर उनकी बरादरी साहब मिलके वो पे करते हैं। अब अगर कोई नहीं पे कर सकता तो क्या डाकू बनने का भी यही रीज़न हो सकता है। और ये भी एक बिज़नेस की तरह यूज़ होता है कि कोई इस हद तक हमें भी बताया गया है कि कोई तो अपना जान गज अपनी बहन के ऊपर कारी का इल्ज़ाम लगाता है कि हमें कारे से पैसे चाहिए। मतलब इस हद तक वहाँ पे जहालत की वो जो कहते हैं ना इमोरलिटी, वो पैदा हो गई है। मतलब ये मेरा कुछ भी मानना नहीं, हमने तो एक ज़ीरो सोच से गए थे, तो हमें जस्ट लाइक कुछ भी नहीं पता। लेकिन जहाँ पे वहाँ पे जब गए और जो भी लोग बैठे हुए थे कह रहे थे हम रोज़ प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन रोज़ाना कोई भी हमारी सुनाई नहीं होती है। लेकिन हमारे ऊपर थ्रेड्स आते हैं और हमारे ऊपर हमें एक फ़ाइल भर के दिया उन लोगों ने कि ये फ़ाइल देखें, हमारे ऊपर ये एंटी टेररिज्म के लागू किए जाते हैं, हमें थ्रेड्स मिलते हैं और ये एंटी टेररिज्म के हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं। हम रोज़ाना थाने में चक्कर लगाते हैं और हमारी कोई सुनता नहीं है। और उसके बाद अच्छा ये 2 सिस्टम डेकवात बोला, डेकवात का तो इतना है कि वहाँ पे खुलेआम वो अनाउंस करते हैं कि इतने कोई हमें पुलिस भी बल्कि उनसे डरती है।
ان کے پاس اتنے بڑے ہتھیار ہیں جو عام پولیس والے کے پاس نہیں ہے. تو وہ کچے میں ہوتے ہیں. اور جب وہ آپریشن ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ جب جو ویٹ ہوتا ہے جو ان کی جو ان دنوں میں خاص کر کے کچے میں آپریشن ہوتا ہے، جن دنوں ساری زمین فرٹائل ہوتی ہے، جب تیار ہوتا ہے فصل تو ٹرک بھر کے آتے ہیں لے کے جاتے ہیں. پھر ان دنوں میں آپریشن ہوتا ہے اور ٹرکوں میں وہ سامان لیا جاتا ہے. ان میں کون کون ملوث ہے؟ بڑے بڑے وڈیرے، بلکہ ان کا کہ وہاں کے ایم این اے، وہاں کے وڈیرے، وہاں کی پولیس، وہاں کی اسٹیٹ ہولڈرز، وہ سب شامل ہے. یہ لوگوں کا کہنا ہے. کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ آپ سب کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں نہیں. یہ میں ان لوگوں کی ورژن آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں. اس کے بعد ہم گئے تھے تھانہ پولیس اسٹیشن کہ بھائی وہاں سے پوچھیں کہ کیا حال ہے. تو وہاں سے ہم وہاں کے ایس ایچ او سے ملے، ان سے ملاقات ہوئی. تو جہاں پہ ایف آئی آر لگی ہوئی تھی اجمل ساونت کے قاتلوں کی 13 لوگوں کے، کل تک بھی یہ رپورٹ ہے کہ ابھی تک ایک بھی اریسٹ نہیں ہوا ہے. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا امید ہے کہ ابھی تک اریسٹ نہیں ہوا ہے اور اس کی ریزن کیا ہے؟ ابھی اریسٹ آپ کو لگ رہا ہے؟ اس نے بولا ہاں کچھ دنوں میں اریسٹ ہو جائیں گے. اور ہم نے تو ان کے سارے جو گھر ہیں ان کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں مسمار کر دیے، سارے ان کے گھر مسمار کر دیے. تو ہم نے ان سے کوشچن پوچھا. تو میں نے کہا مطلب وہ کیا غریب گھر تھے؟ انہوں نے بولا ہاں کچے گھر تھے تو مسمار کر دیے. تو میں نے کہا اتنے جب کچے گھر تھے مینس غریب لوگ تھے تو کیا ان کو اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ ایک ساونت قبیلے کا جو انفلوئنشل پرسن ہے اس سے وہ ٹکر لے؟ تو آپ کے خیال میں کیا ہے؟ تو اس نے بولا نہیں اس کے ہمیں تو ایف آئی آر ان کے خلاف ہوئی ہے اور کسی کے خلاف نہیں ہوئی ہے. تو آپ ہم سے کسی سے بھی اس کے جو اچھا یہ ایک اور بات بھی ہمیں بتائی گئی قبائلی علاقے میں کہ اجمل ساونت اور سبزوئی کے دونوں کے قتل میں پہلے سبزوئی کے ساتھ ان کا تھا 80 خون ہو چکے تھے. ابھی یہ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، کچھ عورتیں سبزوئی کی طرف سے ہیں، کچھ اس کے اجمل کے ساونت سے. اور اس میں کوئی لو چکر بھی تھا جس میں یہ بھی لوگوں نے بتایا ہمیں. یہ ساری اسٹوریز وہاں کے کچھ سکھر کی سول سوسائٹی میں بتائی، کچھ کندوکوٹ کی سول سوسائٹی میں بتائی. اور ہم وہاں تھے. اچھا ایس او سے جب بات ہوئی تو اس نے بولا، ہم نے بولا کہ بچوں کا کیا قصور تھا کہ آپ نے ان کے گھروں کو تباہ کیا؟ بولے آپ یہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمیں اریسٹ نہیں کرتے ہو، تو جب ایسے کریں گے تو وہ اریسٹ ہو جائے گے نا. چلو پھر دوسری ہوئی، اس نے پھر اپنے دکھ ہمیں شریک کیا کہ آپ کو ان سے تو ہمدردی، ہماری بھی بات سنیں. ہم نے بولا بتائیں. اس نے بولا ہاں سوری ایک سیکنڈ. تو انہوں نے اپنی یہ بات بتائی کہ جب رمضان کا مہینہ تھا ہمارے پولیس بندے وہاں پہ کھڑے تھے تو کوئی ان کو پانی پلانے والا، کوئی ان کو کھانا کھلانے والا نہیں تھا. اور یہ تو بے حسی ہے لوگوں کی. تو ہمارا یہ سوال تھا ان سے کہ آپ پولیس میں اور عوام میں اتنی دوری کیوں ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس نے بولا یہ تو آپ بتا سکتے ہیں، ہم تو ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. تو یہ تو تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں، چیزیں تو بہت ہیں جو ہم کر کے آئے. لیکن ہمارے آپ لوگوں سے کوشچنس ہم اب کر رہے ہیں کہ یہ آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں یا سروے کر سکتے ہیں کہ قبائلی جھگڑوں کو اس دور میں بھی زندہ رکھنے میں کون بینیفیشری ہے. اور جو یہ قبائلی سسٹم ہے، جرگہ سسٹم ہے، بین ہے، تو پھر کون ہے؟ ہتھیار وہاں پر کیسے آتے ہیں؟ وہاں کی جو زمینوں پہ جو ساری ٹرکیں بھر کے آپریشنز ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اسٹیٹ ہے، پولیس ہے، وہاں کے لینڈ لارڈس ہیں، وہاں کے ایم این ایز ہے. کس کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے؟ کوئی تو ہو جو ختم کروائے نیچو کو. کیونکہ تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ساتھیوں. بس ایک دو پوائنٹس کہیں گے کیونکہ کافی تفصیل سے ہمارے ساتھیوں نے بتا دیا. خواتین محاذ عمل یا ویمنز ایکشن فورم کا ایک موقف یہ ہے کہ ہمیں تبدیلی چاہیے، پرامن طریقے سے تبدیلی لائیں گے. اس میں جو لوگ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں گے. ہم لوگوں نے جو وہاں جا کے دیکھا تو یہ جو انہوں نے بتایا کافی تکلیف دہ ماحول دکھ رہا تھا، مگر ایک ہمت بھی نظر آ رہی تھی کہ ایک سندھ میں ہم لوگوں کے یہاں ایک ایمرجنگ مڈل کلاس ہے. جو لوگ ہم لوگ جب کھنڈ کوٹ جا رہے تھے وہاں پہ مظاہرے ہو رہے تھے، پتہ چلا کوئی کڈنیپنگ کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں.
تو ہم لوگوں نے جب لا کے پوچھا جو مظاہرے کر رہے ہیں بڑے ہمت والے نوجوان ہیں, سب مرد ہی تھے, یہ آپ کے نئے پروفیشنلز ہیں جو کہ کہتے ہیں تبدیلی آنی چاہیے, وہ اپنے لیے نہیں وہ دوسرے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کے لیے آواز بنے تھے. تو ہمارے خیال سے یہ ہمارے لیے ایک بہت امید کی کرن نظر آتی ہے. تو ایک چیز ہم لوگوں نے کہا ہمیں چاہیے کہ ان کو سراہیں اور ان کا ساتھ دیں. تو یہاں پہ جب ہم لوگ آپ سے بات کر رہے ہیں تو ایک سوال ہم لوگوں کا ہے کہ کراچی کی جو سول سوسائٹی ہے, کراچی کے جو صحافی ہیں, وہ سندھ میں جہاں پہ اتنی, ہم لوگ اپر سندھ میں ہی گئے تھے, جہاں پہ اتنی زیادہ ہو رہی ہے, ہمیں لوگوں سے جوڑنا ہے. ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ ہم اس کے بعد فالو اپ کریں گے. ہمارے دوست ابھی بھی کھنڈ کوٹ وغیرہ کے لوگوں سے گفتگو میں ہیں کہ یہ پر امید پاکستان میں, سندھ میں اگر کوئی چیز امید ہے تو ہماری انہی لوگوں سے ہے جو اتنے پیسے پہ نہیں ہیں کہ سر جھکا کے چیزیں مان لیں, جو کہ سر اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ غزاتی ہو رہی ہے اور پرامن طریقے سے ہو رہی ہے. اور ہم نے اس وقت قبائلی جھگڑوں پہ بات کی, تو یہ اگر ختم ہو تو 4 اداروں کو سدھرنا ہے. ایک ہماری پولیس کو سدھرنا ہے کہ انسانیت کے ناطے پروفیشنلی وہ ساتھ دیں قانون کے حوالے سے. ہماری جوڈیشری کو سدھرنا ہے کہ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں جانے کے لیے. ہمارے جو الیکٹڈ لوگ ہیں, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, لوکل باڈیز کو, ان کو تبدیل کرنا ہے اور سول سوسائٹی کو ایک بھرپور کردار ادا کرنا ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو سول سوسائٹی کا ساتھی سمجھتے ہیں اور اس سول سوسائٹی کا جو لوگوں سے جوڑتی ہے. تو بس آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا کہ یہ چوتھا لیسن ہم لوگوں کا تھا. باقی چیزوں کا اور دوستوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ بہتری ہو, چاہتے ہیں کہ انصاف ہو اور انسانیت کی بنیاد ہو. تو بس یہ آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے. سوالات کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں. جی لکھتے جائیں. اچھا, اس سے جو پہلا سوال ہے اس کے لیے جو ہے ہم نے صرف یہ تمام چیزیں سامنے رکھی اور ہم نے کہا کہ یہ جو قبائلی جھگڑے ہیں ان کا سبب ایک طرح سے جیسے کاروکاری کے بارے میں بھی بہت زیادہ کاروکاری ہے, دھاڑیل ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس سے یہ ایک طرح سے منافع بخش کاروبار بھی بن گیا ہے کہ ایک دشمنی کے حوالے سے ایک قتل ہوتا ہے, اس کا جو ہے وہ اس کے پیسے مانگے جاتے ہیں, یا وہ ڈکیتی ہوتی ہے یا آنر کلنگ ہوتی ہے, اس سب سے ایک طرح سے منافع بخش کاروبار ہے. یہ ہم لوگ ابھی سوچ رہے ہیں, لیکن یہ تھا کہ نتیجہ یہی ہے کہ یہ ہماری پولیس اگر ساتھ کا کام نہیں کر رہی ہے صحیح طرح سے, ہماری تمام سیاسی پارٹیوں کی بھی یہ جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے. اور ایک صاحب نے یہ کہا کہ ہم یہاں کے جو نظام ہے تو اس کے ساتھ ہم لوگ پریشر گروپ ہیں وومن ایکشن فورم, لیکن ہم ابھی پہلے تو اپنی سول سوسائٹی کے ساتھ جڑیں گے اور پہلے پریس ہماری آواز پہنچائے گی. پریشر بنے گا تو ہم اس نظام سے بات کر سکیں گے, کیونکہ اس نظام کو پتہ ہے کہ وہ اس کو خود بھی پتہ ہے کہ وہ کہاں کام نہیں کر رہا ہے. اور اسی کا سر تم آدھا جواب تم دے رہی ہو. ہاں, اس میں بس ایک چیز اور کہیں گے, اور جو آپ کا سوال تھا وہ اہم ہے کہ ہم لوگوں نے واپس آ کے اپنے ویمنز ایکشن فورم کو بتایا ہم لوگوں نے کیا پایا, کس نتیجے پہ پہنچے. اور پہلا قدم ہمیں آپ لوگوں سے ہی بات کرنا ہے, ابھی انتظامیہ سے بات نہیں کی. جیسے انیتا کہہ رہی تھی, ہم لوگ کا ایک اور کریں گے منعقد کہ جہاں پہ سول سوسائٹی سے بات کریں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ تبدیلی جن لوگوں پہ دباؤ ہے وہ بہت بڑے تبدیلی کے ایجنٹ ہوں گے, کوئی باہر سے آ کے نہیں کرے گا. تو ہمیں جڑنا ہے لوگوں سے, اور جب ہم انتظامیہ سے بھی بات کریں گے ہم چاہیں گے کہ کھنڈ کوٹ کے, سکھر کے, گوٹکی کے جن لوگوں سے ملے وہ وہاں کی انتظامیہ سے بات کریں, ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. تو ہم لوگ کا لائے عمل اس نوعیت کا ہے کہ ہم لوگوں سے جڑیں, لوگ اپنی آواز اٹھائیں, ہم صحافیوں سے بھی ملیں, ان کی مدد سے کریں. تو یہ ایک طرح سے نتیجہ اور طریقہ کار ہے. ہم لوگوں نے پریس ریلیز بھی بنائی ہوئی ہے, وہ بھی آپ لوگوں کو دے دیں گے, اور اس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ضرور کریے. نہیں, اور
اور ہم لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں اور بہت برے برے دور سے ہم لوگ گزرے ہیں، اس میں سب سے اہم کردار صحافیوں نے ادا کیا ہے. اس لیے ہم لوگ اس ادارے پر یا اس تنظیم پر یا ان دوستوں پر اعتبار کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ ان کی مرضی، ان کی تعاون کے ساتھ ہمارے اگلا قدم جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. میں پریس ریلیز پڑھ کر سنا دیتی ہوں، اور اگر آپ دیکھیں گے اس کا عنوان ہی ہم نے لکھا ہے، کیونکہ ہم ایک ویمنز رائٹس گروپ ہیں تو ہمارا اس کا ٹاپک ہی ہے ٹرائبل کانفلکٹس اینڈ دا امپیکٹ آن ویمن. تو فار اس دیٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز وائی ویمن بیکم پارٹ آف دس کلچر آف وائلنس دیٹ از set in patriarchy, and it impacts the lives of women in their personal lives. So a delegation of WAF Karachi held 2 seminars with the civil society organization. One in Sakhar and one in Khandkot. The seminars examined the violent death of Dr. Ajmal Sawan, who had returned to teach in IVA Sakhar and advocated education for all in Sindh. He was a well-educated and peaceful gentleman, and his death sparked protests all over Sindh. And we were also really deeply hurt by his death, because he was he was a person who had come back to give back to society with his knowledge. 2 interpretations of Dr. Ajmal Sawan's killing were discussed. This was an outcome of conflict between 2 tribes, Sawan and Sindrani. This was not an outcome of any, like I'm just talking about جو الگ الگ لوگوں نے کہا. کسی نے کہا یہ 2 conflicts ہے، دوسرے نے کہا یہ outcome ہے conflict as Ajmal belonged to a well-to-do and educated family. تو 2 points of view آ رہے تھے کہ کیوں یہ ہوا ہے. Other issues raised during the WAF delegation meeting in Sakhar, Khandkot and Gotki were tribal conflicts. مطلب ظاہر ہے جب ہم بات کرنے گئے تو وہاں کے دوسرے جو مسائل ہیں وہ بھی سامنے آئے نا. ایک تھا ٹرائبل کانفلکٹس، کڈنیپنگ وہاں بہت ریمپنٹ ہے. آپ روز دیکھتے ہوں گے کہ وہاں چھوٹے بچوں کی بھی کڈنیپنگ ہو رہی ہیں. دا رائز آف ڈیکوائٹس، کلچر آف ڈیکوائٹی تو رہا ہے ہمیشہ، بٹ اس کا جو پورا جو آئی وڈ سے جو ایتھکس ہوتا تھا جو ڈکیتیوں کا، وہ بھی چینج ہو گیا ہے، اور اب ڈکیتیاں جو ہیں بہت لوگ اس میں انوالوڈ ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہو رہی ہیں. مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر سچویشن از اے بگ چیلنج. A feudal system with feudal lords as MNAs and MPs rules these districts. تو یعنی وہ سبھی اس کے نظام کا حصہ ہیں. Civil society protests were always peaceful, but the protesters will be charged under Anti-Terrorism Act. مطلب جو لا کا استعمال ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے نا، یعنی دبایا جا رہا ہے، آواز کو نہیں ابھرنے دیا جا رہا ہے نا. Some jirgas were organized despite a ban on them. Heavy fines were inflicted and communities struggled to collect money to pay for the fine. جس انیتا نے بھی آپ کو الیبریٹ کیا تھا اس پوائنٹ پر. یعنی سوچیں کس طرح یہ کنجل میں پھانسا جاتا ہے غریب لوگوں کو بیکاز آف دا کلچر دیٹ پریویلز. یہ بھی آئی تھنک سر نے بتا دیے 2-3 پوائنٹ کہ پولیس، جوڈیشل سسٹم اور جو ہمارا جو رولنگ جو کلچر ہے جو رول کرتا ہے اس کو بھی اس چیز کو دیکھنا ہوگا، ایک الگ لینس سے دیکھنا ہوگا. WAF believes that lawlessness can be controlled in these districts. اچھا یہ بول دیا. WAF demands administration and political parties must listen to the demands of the civil society of Sakhar and Khandkot and WAF endorses their demand for end to tribal conflicts, end to kidnapping, end to the activities of the dacoits. There should be investigation on the supplies of heavy and latest weapons to the dacoits. Who is responsible? Where are the weapons coming from? Monitoring of police by district level civil society groups, including representatives of teachers, lawyers, small farmers, to name some. The killers of Dr. Ajmal Sawan must be arrested without any further delay. 4 مہینے ہو گئے میرے خیال سے قتل کو ان کے، ہے نا، ابھی تک کوئی اریسٹ نہیں ہوئے ہیں. This would be the first step towards justice.
All kidnapped persons, including children, must be recovered without any delay. Finally, WAF Karachi urges the civil society in Karachi to establish sound working relationship with the civil society groups in all districts of Sindh and raise the voices with them. Federal government should also support Sindh government in its ongoing operations against dacoits in the districts visited by WAF Karachi. In Punjab, operation against the dacoits is underway. End of the press release. اگر کسی اور مزید سوال ہو کرنا ہے before we end the press conference. ہو گئے؟ شکریہ کرتے ہیں. تو اگر کوئی سوال ہے تو ہم تو آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور ہماری بات سنی. بہت شکریہ. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.